السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آزاد بھارت کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ 15 اگست جس دن ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری جس دن قانون کا بھارتی آئین نافذ ہوا تھا۔ آزاد بھارت کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس سے ملک کا دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 8 دن لگے۔ پھر 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ بنایا گیا۔ اسی طرح ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اسی دوران ہزاروں اور لاکھوں مجاہدین آزادی نے جد و جہد کے دوران بڑی تعداد میں علماء کرام نے حصہ لیا اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ انگریزوں نے سینکڑوں علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، لیکن اس سے کسی مجاہدین آزادی کے جد و جہد میں کمی نہیں آئی۔ آخرکار انگریزوں کو ملک چھوڑ کر کے واپس جانا پڑا۔ محترم ناظرین، بھارتی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و نظریات اور خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ آباد ہیں۔ اسی مساوی دستور و آئین کی تائید میں اور کثیر المذہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور مل جل کر اس عظیم ملک بھارت کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے جشن جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے مرتبین و بانئین کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آزادی ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ انگریزوں نے ہم ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائی ہیں جس کے تصور ہی سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ پیش مسلم علماء تھے، اس لیے بدلہ بھی چن کر انہی لوگوں سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکتی تھیں۔ 40,000 سے زائد علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں جنگیں ہوئیں، تب جا کر کے یہ آزادی ہمیں ملی ہے، تب جا کر کے یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ آج ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے آئین اور دستور کی حفاظت کریں اور اس گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھیں۔ اس کی خوبصورتی ہماری خوبصورتی ہے۔ اس ملک کو جب بھی ہماری قربانی کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ آج کچھ لوگ اس چمن کو اجارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم انگریز بننے کے لیے تیار ہو تو ہم اشفاق اللہ خان بننے کے لیے تیار ہیں، ہم میر حمید الدین بننے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ملک کی سالمیت کو اور اس کی یکجہتی کو فرقہ وارانہ ظلم و ستم کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔